حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور رو کے عرض کرنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ کیا ہوا، کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ تو جناب حنظلہ عرض کرنے لگے جب تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا تو حضور جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہی دنیا داری، وہی روز کے معاملات۔ تو یہ نفاق نہیں، منافقت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اوہو حنظلہ تم نے تو بڑی قابل غور بات کی ہے، یہ حال تو میرا بھی ہے کہ جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ حساسیت دیکھیے ذرا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے انہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بات سنیے۔ تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں، جب تک آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، دل نرم رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال۔ یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی، اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے۔ تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو، یہ بے احتیاطی بے اعتدالی نقصان دے تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ حال کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں۔ پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں۔ یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں، اور حضور قلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما،
لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال۔ یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی، اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں۔ ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی؟ اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے۔ تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو۔ یہ بے احتیاطی، بے اعتدالی نقصان دے تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ حال کیا ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں۔ یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ وہ ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں، اور حضور قلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما۔ میرے بھائی خاص توجہ کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، اور بار بار کریں، اور سہ بار کریں، یہ کر کے دیکھیں، اور تنہائی میں کریں، اور اکیلے میں کریں، اور اپنے رب کو منائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار رکھتا ہے۔ جو زیادہ استغفار پڑھے اس کے لیے خوشخبری ہے، زیادہ سے زیادہ مصلی پہ بیٹھا کرے، اللہ سے معافی مانگا کرے۔ ہمارا نا بہت سارا وقت شغل میں گزر جاتا ہے، اب تو نیکی بدی کے معاملے میں بھی ہم مذاق کرتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر فلانا طبقہ بخشا گیا تو میں نہیں پیچھے رہتا، فلانوں کو معافی ہو گئی تو ہم تو پھر گئے۔ او بھائی کس طرح کی باتیں؟ مومن کا یہ لب و لہجہ نہیں، مومن تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ تو ہر وقت اس کے حضور عاجزی لاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، نفس غالب آتا ہے، کئی جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی، دانستہ بھی اور نہ دانستہ بھی بہت ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، جب بھی غلطی ہو تو پھر احساس پیدا ہو، جب احساس پیدا ہو تو اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ مالک کریم کا باب رحمت ہر وقت کھلا ہے، اس کے دروازہ کرم سے ہر وقت بخشش کی خیرات ملتی ہے۔
درگزر کی سوغات ملتی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جو مجھے بڑا جوان کرتی ہے، میرے دل کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو طبیعت کے اندر بڑا ایک خاص قسم کا شوق اور ولولہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا جناب آدم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، تو شیطان نے وہاں ایک بات کی، وہ کہنے لگا اے میرے مالک، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی نا میں انہیں گمراہ کرتا رہا، یعنی بندے کے مرنے تک، سانس ٹوٹنے تک، جب تک اس کے وجود میں روح رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ مالک کی رحمت پہ ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، اس کے انداز کرم پر ہماری ساری عزتیں قربان۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا نا کہ جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سونو لعین، پھر مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب جب یہ معافی مانگیں گے نا یہ آئیں گے، چند آنسو بہائیں گے، رب معاف فرما دے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، معاذ اللہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیرے کرم نے گوارا نہ کیا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگد ہے تیرا، بس جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ ہی میرا۔ تو جب تک استغفار کریں گے اللہ فرماتا ہے میں انہیں معاف، ایک تو استغفار کرنا ہے، دوسرا نا سجدے زیادہ کرنے روحانی ترقی کے لیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی مرتے دم تک عبادت کرو، خوب سجدے، خوب عبادتیں، خوب توجہ، اپنے رب کے حضور خوب عاجزی، اس کی بارگاہ کی طرف خوب رجوع، یعنی بارشیں نہیں ہوتی تو نماز، زیادہ ہو جائے تو نماز، سورج گرہن لگ جائے تو نماز، کبھی کوئی کمزوری ہو گئی تو سجدہ، اللہ نعمت دے تو شکر کا سجدہ، کبھی غلطی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے سجدہ، سجدہ ہی سجدہ، عبادت ہی عبادت۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے۔